بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب ہی کو ایسا لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں سے پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر اللہ کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تو تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں، تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو، تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی چاہ بنائی گئی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں تو دل کیوں ایسے خواہش میں لگاتا ہے؟ جب نصیب میں نہیں تو دل کیوں ایسے خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ یوں ہی کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ لفظوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ان آوازوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو لفظوں سے بالکل خالی ہوتی ہیں لیکن لفظوں سے اونچا بولتی ہیں۔ انہیں مکمل یا بامعنی بنانے کے لیے لفظوں جیسے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی ان آوازوں کو محسوس کیا ہے؟ غم کی آواز، سسکیوں کی آواز، آنکھوں کی آواز، حقیقت سے دور بھاگتے ہوئے دبے پیروں کی آواز، تپتی ہوئی دھوپ میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے زمین پہ گرتے ہوئے پتوں کی آواز، کسی اپنے کو جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے لبوں سے اس کا دامن پکڑ کر تڑپتے ہوئے اسے روکنے کی آواز۔ کیا آپ نے سنی ہے کبھی وہ آخری آواز جب انسان ضبط کی انتہا کو پہنچ کر اللہ کو آواز دیتا ہے؟ ایسی آواز جس سے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں سن پاتا، یہاں تک کہ ہم خود بھی نہیں سن پاتے۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی آوازوں پر بھاری ہوتی ہوگی وہ ایک آخری آواز جس کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اللہ انسان کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جانے والے نہیں رکتے، بس اللہ ہے جو ایک آواز پہ رک جاتا ہے اور تھام لیتا ہے۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس خدا کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہی ہوں، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے سجدہ کر رہی ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہی ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی، اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی محبت محسوس کرنے والوں کو پھر دنیا کی محبت کے رنگ نہیں بھاتے، نہ ہی کوئی ہمدرد تھا پاس، نہ ہی کوئی دوست اپنا۔ ہم حال دل اگر خدا کو نہ سناتے تو کس کو سناتے؟ محبت نے بغاوت کی اجازت ہی نہیں دی، ورنہ تم کو ہم ضبط سے لے کر مکافات عمل تک کے معنی سمجھاتے۔ اتنا آسان ہوتا بھولنا تو ہم روز تمہاری وفاؤں کی کہانی سن کر خود بھی ہنستے اور دوسروں کو بھی خوب ہنساتے۔ ہم ہی توڑ چلے مان، تمہاری خاطر تو لڑا تھا یہ دل خدا سے۔ تمہاری بات خدا کے روبرو جاتے بھی تو کس منہ سے جاتے؟ مڑ کر دیکھنا تو چاہا بہت مگر سانسوں نے اجازت نہ دی۔ تم کو جاتا دیکھتے تو یوں مرتے کہ پھر کبھی جی نہ پاتے۔ الفت تھی، قربت تھی، سو تم کو آزاد کر دیا خود ہمدم، ورنہ تم کو گریبان سے پکڑ کر خدا کی عدالت میں لے کر جاتے۔ لوٹ آئے ہیں اب اس کی جانب مگر دیر بہت کر دی۔ کاش ہم زندگی کی دوڑ میں خدا کو اتنا پیچھے نہ چھوڑاتے۔ اگر تب علم ہوتا کہ ان ٹھوکروں کے بعد خدا ملتا ہے تو ہم مسکرا کر ہر قدم پہ گرتے، ہر سانس پہ نئی چوٹ کھاتے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔
تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے کہ جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اس سے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔